بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی دو دوستوں نے الگ الگ مجھے افغان طالبان کے نائب وزیر عباس، یہ پڑھا نہیں جا رہا، اسٹینکزئی کیا ہے، یہ ممکن ہے یہ تلفظ غلط ہو، بہرحال نائب وزیر ہیں، ان کا ایک بیان مجھے بھیجا ہے ابھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک ملک اپنے ہتھیاروں پہ فخر کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ امارات افغانستان ان کے ہتھیاروں کے سامنے کچھ نہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنے ہتھیاروں کے نام ان لوگوں کے نام پہ رکھے ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں، بابر، غزنوی اور ابدالی۔ میرا ملک بابر، غزنوی اور ابدالیوں سے بھرا ہوا ہے اور ان میں سے ہر ایک ایٹم بم کی طرح ہے۔ اگر ہم غزنوی، بابر اور ابدالی کے صرف 5 بیٹے تمہاری طرف بھیج دیں تو بحیرہ ہند بھی انہیں روک نہیں سکے گا۔ کوئی اس پہ پینک کی بات نہیں ہے، بھلے معاملات طے ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور کوشش ظاہر ہے رائٹ ڈائریکشن میں ہو، پازیٹیو تھنکنگ کے، مثبت انداز فکر کے ساتھ ہو۔ لیکن بہرحال ایک بات تو واضح ہے، صورتحال بہت خطرناک ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان سے، جو دراصل عوامی نمائندے ہیں، واحد عوامی نمائندے ہیں اس وقت، وہ جو آدمی 70% کی حمایت رکھتا ہے وہی عوامی نمائندہ ہے، یہ مذاکرات کے ساتھ جتنی جلد ممکن ہو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ خان صاحب کو بھی اپنے رویے میں لچک پیدا کرنی چاہیے، اور جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی چاہیے کہ کسی تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ملک اب دیکھیے اس کا متحمل نہیں ہے، ملک اس کشیدگی کا۔ ظاہر ہے کہ جو بھی کوئی معاہدہ ہو وہ باعزت طریقے سے ہی ہو سکتا ہے، اصولوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، اصولوں کو نظر انداز کر نہیں ہو سکتا۔ اصول بالکل واضح ہیں، اس میں بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ظلم خلیل زاد کے تازہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس سے پریشان تھا، اور ابھی یہ جناب دھمکی سننے کو ملی، اور میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ افغان طالبان نے پاکستانی طالبان کو جو روک رکھا تھا، نئی بھرتی نہ کریں، اپنے لوگوں کو متحرک نہ کریں، یہ بہت سارے گروپ ہیں، کچھ اپنے طور پہ کام کر رہے تھے، کوئی زیادہ وہ حوصلہ شکنی ان کی ویسے نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال سرکاری پالیسی یہی تھی کہ ان کو انکریج نہ کیا جائے، تو وہ اب صورتحال بدل گئی ہے۔ تو بجائے دیکھیے غیر ملکی طاقتیں یا پڑوسی ملک میں اگر ناراض ہو آپ سے، یا دشمن ہو انڈیا کی طرح، افغان تو ناراض ہیں، آپ کے دشمن تو نہیں ہیں، تو داخلی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے راتوں رات ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں جم سکتی، راتوں رات تو یہ قصہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال اس کو کسی انجام تک پہنچانا چاہیے، ورنہ وہ 77 والا معاملہ ہوگا۔ بھٹو صاحب چلے گئے تھے 16 ملکوں کے دورے پہ مذاکرات چھوڑ کے، اور اس سے ظاہر ہوا کہ وہ کوئی زیادہ سنجیدہ نہیں ہے اور ٹائم بائی کر رہے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ تو تاریخ اس لیے ہے کہ اس سے سب ماضی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ماتم کیا جائے، اس پہ رویا جائے، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے ہے کاش شروع ہوتا ہے وہیں سے شیطنت شروع ہوتی ہے۔ لیکن گزرے ہوئے وقت سے اگر کوئی سبق نہیں سیکھتا تو وقت اسے روند کر گزر جاتا ہے۔ دیکھیے ظلم خلیل زاد کا بیان جس کا میں نے ذکر کیا وہ کیا تھا؟ پاکستان 3 طرح کے بحران کا شکار ہے، یہ سیاسی ہے یعنی عمران خان کی اسیری، معاشی ہے، اور سیکورٹی کے مسائل یعنی افغانستان سے کشیدگی، جس میں سینکڑوں پاکستانی جہاں بھاگ ہو چکے ہیں، ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے پاکستان کو ایک ری سیٹ کی ضرورت ہے، یعنی چیزوں کو اثر نو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ عمل عمران خان کی رہائی سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہ آپ یعنی اندازہ لگائیے، یہی وہ آدمی ہے جس کو ایکسیس حاصل ہے، جو افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کا نمائندہ رہا ہے، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ تک رسائی حاصل ہے، اور کیسا اس نے تجزیہ کیا کہ اس کی فوراً ہی تصدیق ہو گئی۔ تو کوئی ہوش مندی سے کام لینا چاہیے۔ ویسے حامد رضا صاحب نے تو کل، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے تو کل یہ کہا کہ 2 ماہ میں خان صاحب رہا ہو جائیں گے،
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہو جائیں گے. میرا خیال ہے وقت کا تعین تو نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ باہمی اعتماد قائم ہوتا ہے یا نہیں. خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے، قائم ہوتا ہے ان کا اعتماد یا نہیں، ضامن کوئی نظر نہیں آتا. اور اسٹیبلشمنٹ خان صاحب پہ اعتماد کرتی ہے یا نہیں کرتی. مذاکرات بہرحال جاری ہیں. یہ جو وزراء بیانات دے رہے ہیں اس کو بالکل سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے آپ سے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، نمبر 1. نمبر 2، یہ مذاکرات کر رہے ہیں بشریٰ بی بی جنہیں پورا اعتماد حاصل ہے. وہ کسی بھی وقت اسٹیبلشمنٹ کا جو نمائندہ اسٹیبلشمنٹ نے تجویز کیا اس سے مل سکتی ہیں. کبھی وہ تنہا ملتی ہیں، یعنی الگ سے. ظاہر ہے کچھ لوگ تو ان کے ساتھ ہوتے ہوں گے، یعنی اس کے لیے کمپنی دینے کے لیے. کبھی چیف منسٹر ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور دیکھیے اگر حکمت عملی یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی تو حکومت کو چھوڑیے، حکومت کیسے سنجیدہ ہو سکتی ہے مذاکرات میں؟ مذاکرات کی کامیابی کا مطلب ہے یہ گھر جائیں گے. اگر فوری طور پہ نہیں جائیں گے، 2 4 6 مہینے میں جائیں گے، 8 مہینے میں جائیں گے، سال میں جائیں گے، تو وقت گزرتے کیا دیر لگتی ہے. تو یہ تو سیریس نہیں ہو سکتے. اس لیے جاوید لطیف جیسے لوگ، عظمیٰ بخاری جیسے کارندے جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں، خواجہ اعظم بھی شور مچاتے ہیں. مذاکرات جو اصل میں ہو رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں اور بشریٰ بھی کر رہے ہیں. اگر حکمت عملی اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے کہ پارٹی کو میں اپنا کارندے پلانٹ کیے جائیں اور گروہ اس میں بنائے جائیں اور اس میں تفریق پیدا کی جائے، پھر اپنے پسندیدہ گروہ کی سرپرستی کی جائے، تو یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہوگی. وزڈم اور چیز ہے، چالاکی اور چیز ہے. سچویشن اتنی خراب ہو گئی ہے معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ. تربت میں جو واقعہ ہوا ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا. اس وقت سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے، مثبت انداز فکر کی ضرورت ہے. دیکھیے اتنا اسرٹ کر رہی ہیں بشریٰ بی بی کہ انہوں نے کم از کم ایک بار کا تو تفصیلات میں معلوم ہے، شاید ایک سے زیادہ بار چیف منسٹر کو، علی امین گنڈا پور کو ڈانٹ پلا دی. اور سلمان اکرم راجہ کو جو ایک سنسیئر آدمی ہیں، محنتی ہیں، لالچی نہیں ہیں، ایثار کیش آدمی ہیں، ان کو بھی ڈانٹ پلا دی ایک دفعہ. اور وہ تو اسی لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو ہر شخص کو ایسی صورتحال میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اگر خان صاحب کو ان پہ اعتماد ہے پورا تو ان کا مسئلہ ہے. اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پارٹی کے دوسرے لیڈروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ عمران خان کی، علیمہ خان کی ظاہر ہے اپنی ایک اہمیت ہے ان کی. وہ تینوں بہنیں جو ہیں وہ ظاہر ہے ان سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا. لیکن مذاکرات کے لیے کسی ایک کو تجویز کرنا ہوتا ہے تو اسے وہ تجویز کر دیا گیا ہے. تو دونوں کو نرمی سے انہوں نے کوئی وکلاء میں بھی، ٹیم میں بھی رد و بدل کیا ہے. ایک آدھ صاحب کا مجھے بتایا گیا، وہ میں نے کنفرم نہیں کیا کہ ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے. اور ظاہر ہے ایک کو ذمہ داری سونپی گئی ہے تو کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں کم بھی ہوئی ہوں گی. حکومت میں نے عرض کیا کہ مجبوراً مذاکرات میں حصہ لے رہی ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، بنیادی مسئلہ ہے گارنٹیز کا. عمران خان اگر رہا ہو جاتے ہیں، چاہے کچھ عرصے کے بعد ہی ہوں، چاہے کچھ عرصہ بنی گالہ میں رہیں، تو پی ٹی آئی کی طاقت میں کم از کم 10-20 گنا اضافہ ہو جائے گا. صورتحال ہی بدل جائے گی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مینار پاک اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہوتی ہے، ظاہر ہے یہی بنیادی نقطہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوگی. ایک وقت مقرر کیا جائے گا، کوئی کرینے اس کے کوئی طے کیے جائیں گے، کچھ چیزیں جو ہیں ان کا فیصلہ ہوگا. تو ایسا وہ جلسہ کر سکتے ہیں نشتر پارک میں، مینار پاکستان پہ، اور راول پنڈی میں اور پشاور میں، کہ سب ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے اور نون لیگ اس میں بہہ جائے گی، خس و خاشاک کی طرح اڑ جائے گی. حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی اڑ سکتی ہے اس میں. تو ملک کو طوفان کی ضرورت نہیں ہے، ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے اور نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ افغانستان کے ساتھ مسئلہ کون حل کر سکتا ہے؟ عمران خان کر سکتے ہیں. عمران خان پہ انہیں اعتماد ہے. عمران خان کے اقتدار میں آتے ہی جس طرح ڈرون حملے بند ہو گئے تھے، اس طرح انہیں اقتدار میں آتے ہی، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے اتنے رسان سے کہہ دیا،
سہولت سے کہہ دیا کہ اقتدار میں آ جائیں گے. اقتدار ان کا حق ہے, وہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں, یا نئے الیکشن کرا لیں. ویسے تو قاعدے کی بات یہ ہے کہ رضامندی سے اگر فرض کیجئے یہ ٹریبونل جو ہیں وہ الیکشن ٹریبونل مقرر کیے جائیں تو یہ تو پروسیس 2 مہینے میں یہ پروسیس ختم ہو سکتا ہے, 30 دن میں ہو سکتا ہے. یہ ایک زمانے میں اس پہ غور و فکر کیا گیا تھا کہ 30 دن کی مہلت ہونی چاہیے جو الیکشن پٹیشنز ہوتی ہیں. تو اگر کوئی بات طے ہو جاتی ہے تو کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا اس میں. یہ واحد راستہ ہے. اور باقی چیزیں میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ کشیدگی کم کرنی چاہیے, انتقام نہیں ہونا چاہیے, احتساب اداروں کو کرنا چاہیے, کسی شخص کو نہیں. 8 فروری کے بعد عمران خان کے حریفوں کی حالت بہت پتلی تھی. ان کی فتح کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن مانا تو کسی نے نہیں. نہ پاکستانی عوام نے مانا, نہ دنیا میں کسی نے اس کو تسلیم کیا, نہ دنیا کے ذرائع ابلاغ نے اس کو تسلیم کیا. اس کا مذاق اڑایا بلکہ ہر ایک نے کہ یہ کس طرح کے الیکشن ہے. تو مگر 9 مئی میں وہ الجھ گئے. لیکن 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا 26 نومبر کے واقعے نے اسے وائٹ واش کر دیا. اب حکومت بحران کا شکار ہے, اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. دیکھیے چین کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں کیا کہا تھا اعلانیہ طور پر, ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. یہ تو چینیوں کا مزاج ہی نہیں ہے تو ایسی بات کریں. وہ تو مداخلت کرتے ہی نہیں ہیں, اور اگر بات کرنی ہوتی کریں بھی تو خاموشی سے کرتے ہیں. بہت کم, میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کبھی انہوں نے مداخلت کی ہو, لیکن کوئی مشورہ تو دے سکتے ہیں پولائٹلی, ڈیسنٹلی. ہمارا چینیوں سے واسطہ رہا ہے کئی برس تک. ایک ادارے میں کام کرتا تھا افغانستان پہ, جس زمانے میں کرائسس تھا 1980 میں 81 میں. اتنے محتاط لوگ ہیں, اور چین جانے کا بھی موقع ملا, کہ ان سے زیادہ محتاط لوگ ہو نہیں سکتے. پوری 1 صدی انہوں نے کرائسس میں گزاری ہے, جس کو وہ ذلت کی صدی کہتے ہیں. اس پہ ان کا اعلانیہ یہ بات کہنا. اب اگر آدمی جو ہے وہ بہرا ہو جائے, اور معاف کیجیے گا آنکھیں بند کر لے, میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اور یہ سمجھے کہ میں اپنی چالاکی سے مسائل حل کر سکتا ہوں, تو یہ نہیں ہوتا. یہ کسی وقت ہو سکتا ہے, عارضی طور پہ ہو سکتا ہے, مستقل طور پر نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب نے چپ کیوں ساتھ رکھی ہے؟ بالکل اس کی وجوہات ظاہر ہیں. شہباز شریف کے تو دیکھیے نا, انہیں تو نوکری چاہیے ہوتی ہے. وزیر اعظم کے طور پہ بھی وہ ایک شاندار ملازمت ہی ہے, عالی شان قسم کی ملازمت ہی ہے. لیکن نواز شریف سیاستدان ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں, وہ اس لیے خاموشی اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی نہیں ملتے, کہ کوئی بات میں کہہ دوں گا اور وہ نکل جائے گی تو اس سے مسئلہ پیدا ہوگا. یہ ایک پہلو ہے معاملے کا. باقی وہ یہ ان کا دعویٰ کہ وہ متحرک ہو جائیں گے اور یہ کر لیں گے, وہ تو میں کل آپ سے عرض کر چکا. لیکن بہرحال وہ مستقبل کے لیے غور و فکر میں مصروف ہیں. انہیں یہ, جب انہیں وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ کل کلاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے جو پیپلز پی ٹی آئی میں گروہ بندی پیدا کرنے کی کوشش ہے, میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ محتاط بات کی جائے. اس کی کامیابی کا جب کوئی امکان نہیں ہے, لیڈر کوئی ہے ہی نہیں. یعنی ایسے لوگ جیسے میں نے راجہ سلمان اکرم صاحب کا کہا, اور بھی مخلص لوگ موجود ہیں, اور آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں کون لوگ سنسیئر ہیں. وہ تو جو چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے, کتنے لوگ ایکسپوز ہو گئے, اور کتنے لوگ ہیں جنہیں کارکنوں نے مسترد کر دیا, اور کتنے لوگ ہیں جو مسترد کر دیے جائیں گے. لیکن صورت معاملہ یہ ہے کہ ووٹر ہیں اور کارکن ہیں اور عمران خان ہے, بیچ میں کوئی نہیں ہے. اور معاملہ عمران خان کے ساتھ ہی طے کرنا پڑے گا. جس پہ اس کی مہر لگے گی وہی فیصلہ ہوگا. اسلام آباد میں امریکی دباؤ کی وجہ سے کھلبلی ہے. دیکھیے آج ایک خیال ذہن میں آیا کہ اگر امریکی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیارے تیرتے پھرتے ہیں آسمان میں ہر وقت, اگر اس کی وہ تصاویر جاری کر دیں 26 نومبر کی دباؤ ڈالنے کے لیے, دباؤ ڈالنے کے بہت سے حربے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ وہ اپنا کوئی امریکی سفیر پریس کانفرنس کرے گا یا وہ پریس کانفرنس کریں گے. کچھ چیزیں سوشل میڈیا پہ ایسی چل رہی ہیں کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, وہ قابل اعتماد نہیں ہے.
لیکن یہ تو ظاہر ہے صاف الفاظ میں وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو، جب ظلم خلیل زاد یہ کہتا ہے، جب رچرڈ یہ کہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب نئی ترجمان وائٹ ہاؤس کی کہتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے امریکی صدر کہہ رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ ملک کے مفاد میں بھی ہے۔ دیکھیے امریکی اگر اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، اگر کوئی چیز ملکی مفاد میں ہے اور اصول کے مطابق ہے تو اسے کیوں نہ اختیار کیا جائے؟ یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں، یہ جو ابن الوقت لوگ ہیں جو کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتے، یہ اڑان پاکستان، وہ جو دباؤ آ رہا ہے امریکی پاکستانیوں کی وجہ، امریکہ میں جو پاکستانی ہیں ان کی وجہ سے، اس پہ ایک فرم ہائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا پی آر کی، اور اس پہ پروفیسر احسن اقبال صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ وہ بھائی اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی بات کون سنے گا؟ احسن اقبال صاحب کا تاثر تو ہے شائستہ آدمی کا، لیکن جوڑ توڑ اور اس طرح کی کارروائیوں کی پوری صلاحیت وہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کی سنے گا کون؟ جب ایک موقف ہی سرے سے غلط ہے، ایک چیز پہ لوگ اپنا غور و فکر کر کے تجزیہ کر چکے، تو اس پہ احسن اقبال کیا کر لیں گے؟ احسن اقبال جو ہیں وہ منو بھائی کی اصطلاح میں درفنتنی چھوڑ سکتے ہیں، ایک جیسے انہوں نے کیا تھا، وہ چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ تقسیم کیے تھے ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر کے، ایجوکیشن کے بجٹ میں سے وہ پیسے نکالے گئے تھے، مگر یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ وہی صاحب ہیں نا حمزہ شہباز کی طرح جو یہ کہتے تھے کہ کرپشن کے باوجود ملک ترقی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ غور فرمائیے، جس آدمی کا انداز فکر یہ ہو کہ کرپشن کی فکر نہ کریں، کرپشن ہوتی رہنی چاہیے۔ حمزہ صاحب نے بھی ایک سکول میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کرپشن ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، مطلب ہمیں کرپشن کی اجازت عطا فرمائیں، اس کے باوجود ہم ترقی۔ اڑان پاکستان، وہ اڑان پاکستان کے سلسلے میں بعض چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میں کسی وقت آپ سے عرض کروں گا، سوائے شعبدہ بازی کے کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے کہا تھا خواب سے محکوم گر بیدار ہوتا ہے کبھی، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، مگر اب جادو چل نہیں سکتا۔ یہ بھی اقبال نے کہا تھا کہ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ یہ ایلیٹ جو ہے اس کا وقت آ پہنچا ہے۔ یہ ہم نہیں کہ، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ وقت کا تعین ہم نہیں کر سکتے، مگر اب اس طوفان کے سامنے یہ ٹھہر نہیں سکتے۔ یہ جب اتنی بڑی بغاوت پیدا ہو جائے دلوں اور دماغوں میں، اور لوگ اس طرح یکسو ہو جائیں، اور کوئی ایک طبقہ نہیں، کوئی ایک علاقہ نہیں، پھر یہ غور کیجئے، مجھے حیرت ہے کہ کون لوگ ہیں، یہ کس طرح سوچتے ہیں۔ ایک ہی قومی پارٹی ہے، ایک ہی، صرف اگر کچھ حیثیت ہے نون لیگ کی تو وہ پنجاب کے کچھ حلقوں میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، مریم نواز آ رہی ہیں، کچھ حلقے 15 20 25 سیٹیں یہ لے سکتے ہیں پنجاب میں، بالکل فیئر الیکشن میں 25 لے لیں گے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اب اس دفعہ تو 17 ہیں، اور پیپلز پارٹی دیہی سندھ تک محدود ہے، شہری سندھ میں بھی نہیں ہے، اور کوئی پارٹی نہیں ہے۔ پارٹی تو خیر میں نے جیسے کل عرض کیا تھا ہونی چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ اپنا کھلبلی مچی ہوئی ہے حکومت میں، یہ ڈراپ سائٹ پہ اخبار نویس ہیں وقاص احمد، بڑی ان کی ساکھ اچھی ہے، پاکستانی ہے، امریکہ میں ہے یہ ویب سائٹ، انہوں نے کہا، ان کی یہ اطلاع ہے، اور ان کے بقول ہے انہی کے بقول احسن اقبال کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور اس کی ٹیم کے مقابلے میں حکومت پاکستان کی دال گلتی نظر نہیں آتی، اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیے امریکی وزیر خارجہ نے ایک طویل تقریر کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، حسنی مبارک کو ایک علامت کے طور پر انہوں نے لیا ہے کہ وہ حسنی مبارک ایک طرف تو وہ امریکی انتظامیہ، حکومت، پینٹاگون وغیرہ سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی تھی کہ امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہیں، اور یہ کرتے رہے، اور انتہا پسندی کو فروغ دیتے رہیں، اور انہوں نے کہا کہ 9/11 میں مصری شامل تھے، اور غریب خاندانوں کے لوگ نہیں تھے، وہ معزز خاندانوں کے لوگ تھے۔ آپ جانتے ہی ہیں کون سے مصری تھے اس میں۔
تو وہ کہتے ہیں یہ خسارے کا سودا ہے ڈکٹیٹرشپ کی حمایت. اور یہ اس پہ اتنا زور انہوں نے کیوں دیا؟ اگر وہ تقریر آپ سنیں سوشل میڈیا پہ ہے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کتنا زور انہوں نے دیا. پیپل پارٹی صورتحال سے پریشان ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. نواز شریف صاحب تو جو پلاننگ کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کے صاحبزادی وزیر اعظم بن جائیں، جس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زرداری صاحب یہی چاہتے تو ہیں کہ بھائی نمٹا دے اپنا پی ٹی آئی کو اور اس کو عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ، لیکن پیپلز پارٹی پریشان ہے اس صورتحال سے. دیکھیے کیا کہا ان کی ترجمان شازیہ مری نے، وفاقی حکومت مسلسل ایسے فیصلے کر رہی ہے جس پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے قیام پر ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. بار بار ہم یہ بات دہرا رہے ہیں کہ وفاق کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہے اور اس کی وجہ سے وہ اقتدار میں ہے. جس دن یہ حمایت، یہ ان کے الفاظ ہیں، جب یہ حمایت ہم نے ختم کر دی تو اس کے ساتھ ہی وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. تو کیا اشارے مل رہے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کو تو رہنا نہیں ہے تو کوئی اپنا کوئی راستہ تلاش کریں. یہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ 18 دسمبر کو جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا عبد القادر یونیورسٹی کا، ٹی وی والوں سے فرمائش کی جاتی ہے کہ اس کو 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس کہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں ٹی وی پہ بعض لوگ. تو یہ عبد القادر یونیورسٹی کیس ہے. 18 دسمبر کو فیصلہ ہو گیا تھا، 3 بار آج پھر ملتوی کر دیا. وہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا، اس میں بعض اخبار میں اس کی آزمائی کر رہے تھے کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ اس کو مؤخر کر دیا جائے گا، یعنی اشارہ دیا جائے گا عمران خان صاحب کو کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے نرم رویہ اختیار کر لیا ہے، اور یا انہیں بری بھی کیا جا سکتا ہے. تو لیکن یہ کہ فیصلہ تیسری بار لکھا ہوا فیصلہ ہے تو تیسری بار ملتوی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ملتوی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں سنجیدگی کے ساتھ، اور ایک کارڈ کے طور پر اسے بچا رکھا ہے. باقی اس کیس میں کیا ہے؟ کیا اس کیس میں کل بتایا جائے گا، پی ٹی آئی کے وکلاء کو کب فیصلہ سنایا جائے گا. ایک کارڈ کے طور پر استعمال کریں. اس کیس میں ہے کیا؟ یعنی ایک یونیورسٹی ہے جس میں بچے بچیاں جو ہیں، طالب علم جو ہیں، طلبہ و طالبات، وہ بغیر فیس کے پڑھتے ہیں. اور تصوف یونیورسٹی تو ایسے اس کا نام رکھ دیا، تصوف کی کوئی یونیورسٹی ہوتی نہیں ہے، اسلامک یونیورسٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس میں نہ عمران خان صاحب کا ایک دہلے کا کوئی مفاد ہے جس طرح کی شوکت خانم میں نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی گاڑی، کوئی تنخواہ، کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کیا. مقدمہ یہ کیا ہے؟ اور ویسے ہی یعنی 1 آدھ 2 مقدمے ایسے ہو سکتے ہیں جس میں کوئی چیز ان کے خلاف جاتی ہو، باقی وہ مثلا یہ وہ ہے توشہ خانہ کیس کیا ہے جی؟ یعنی گاڑیاں تک لیں نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے لیں، زرداری صاحب نے لیں، گاڑی لے ہی نہیں سکتے. اس کے مقابلے میں عمران خان نے جو تحائف لیے اس کی ادائیگی کی اور جھوٹی رپورٹیں بنوائی گئیں. وہ خاص طور پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے. خانہ کعبہ کی تقدیس کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب کو، ان کے صاحبزادے کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے سوشل میڈیا پہ؟ ہم تو اس طرح کی چیزوں کو اجاگر نہیں کرتے. اس کی تقدیس جو جتنی ان کے نزدیک ہے، وہاں ایک صاحب سے انہوں نے پیشکش کی تھی کہ آپ کو ملک کا صدر بنا دیں گے، کبھی آپ کو پوری تفصیل اس کے بتاؤں گا، اور کہہ رہے تھے وہاں خانہ کعبہ میں آ جائیں تو وہاں ہم آپ سے یہ پیمان کریں گے، اور ہر پیمان توڑنے کے لیے کرتے ہیں. تصویر کی تقدیس ہے اور خانہ کعبہ کی نہیں ہے، اور وعدے کی نہیں ہے. وعدے کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو، روز قیامت وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے، کتنی سلو ہے؟ یہ ایک ادارہ ہے جس نے سروے کیا ہے، ورلڈ پاپولیشن ریویو، 125 ملکوں میں، نہیں 125 ملکوں سے زیادہ میں کیا ہے. بہرحال پاکستان کا بتایا گیا ہے کہ 198 نمبر ہے، یا 98 ہے، 98. بنگلہ دیش کا ہے 48واں، بھارت کا ہے 29واں.
جیسا کل آپ سے عرض کیا تھا 1,62,00,00,000 کا نقصان ہوا، بجائے اس کے کہ یعنی اب مستقبل کی معیشت کیا ہے، آج کی معیشت کیا ہے، مستقبل کی کیا، الیکٹرانکس ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اور یہ آئی ٹی ہے، اور مستقبل میں معیشت کا انحصار بھی اسی پہ ہے، جنگوں کا انحصار بھی اسی پہ ہے، ساری توجہ چین کی اس پہ ہے۔ پاکستان کا اور چین کا جو دفاعی تعاون ہے تو اس میں کرنل کی سطح تک کے افسروں کو اس میں ایکسپوجر دیا جاتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، اور اگر آپ اسی کو تباہ کر رہے ہیں، یعنی کل صبح میرا خیال ہے کہ وہ کھولا گیا ٹویٹ ایکس جسے اب کہا جاتا ہے، اور آج دوپہر کو بند ہو گیا۔ ان حربوں اور ان حرکتوں کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک مستحکم ہو سکتا ہے اور ترقی کر سکتا ہے؟ ایک بحران نہیں ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ کئی بحران ہیں، اس کے باوجود جو ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے شہر تربت کے قریب عسکری پسندوں کے ایک بم دھماکے میں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں سمیت کم از کم 6 آدمی جاں بحق ہو گئے، اور خبر کس نے دی ہے، تفصیل کس نے دی ہے خبر کی؟ فرانس کی نیوز ایجنسی نے، AFP نے، کوئی سرکاری افسر ہیں، انہوں نے بتایا کہ کوئی 7 کلومیٹر کے فاصلے پر تربت سے تقریباً مغرب میں اس کو نشانہ بنایا گیا۔ راشد الرحمان صاحب نے بتایا۔ یہ جناب ہے صورتحال، اور میں دیکھ لوں، میں بھی چاہتا ہوں، یہ بار بار میسیج آ رہا ہے، کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی خبر ہوتی ہے امپورٹنٹ۔ دیکھیے انٹرنیٹ پہ تو سرکاری اخبار نویس بھی چیخ رہے ہیں، اب نام لینا کیا مناسب ہے، معروف سرکاری اخبار نویس بھی چیخ رہے ہیں، وہ جو عمران خان کی سیاسی طور پر تباہی چاہتے ہیں وہ بھی چیخ رہے ہیں۔ کوئی خدا کا خوف کرو یار، اس معاملے کو نمٹاؤ۔ اگر یہ ملک نہیں ہوگا، یا یہ خدا نخواستہ نائجیریا جیسی صورتحال ہو جائے گی، قافلوں کی صورت میں گھروں سے نکلو گے، تو اگر پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو آپ کا کیا مستقبل ہے؟ بس آج تو اتنا ہی، تو باقی انشاءاللہ کل۔ خدا حافظ۔